قارون کا انجام۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قارون نام کا ایک دولت مند شخص رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ کئی افراد کی جماعت مل کر اس کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچزاد بھی تھا اور بہت ہی خوبصورت آدمی تھا۔ لوگ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کو منور بھی کہا کرتے تھے۔ قارون کے کچھ خیر خواہ بھی تھے۔ انہوں نے قارون سے کہا، یہ جو تم تکبر کرتے ہو درست نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اس کو بھلائی کے لیے خرچ کر اور بھلائی کا راستہ اختیار کر اور ملک میں فساد برپا نہ کر، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر تو اپنی اس روشن سے باز نہ آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے سزا دے گا اور یہ سب کچھ جو تجھے دیا ہے چھین لے گا۔ ان سب لوگوں کی باتیں سن کر قارون نے کہا، یہ مال میں نے اپنے علم اور عقل کے زور پر حاصل کیا ہے، یہ میری محنت کے نتیجے میں مجھے ملا ہے، لہٰذا تم مجھے مت بتاؤ کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے، میں تم سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ پھر ایک روز قارون خوب سج دج کر کے شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آیا۔ اس کی دولت کی ظاہری چمک دمک دیکھ کر کچھ دنیا دار قسم کے لوگ کہنے لگے، قارون کتنا خوش نصیب ہے، کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی اور یہ آن بان ہمارے پاس بھی ہوتی۔ لیکن وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جو بہت دیندار اور نیک تھے۔ انہوں نے ان کی سوچ پر افسوس کرتے ہوئے کہا، افسوس ہے تم پر، تم کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا وہ اس ظاہری دولت کی چمک دمک سے کہیں بہتر ہے، اور یہ اجر تو صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ اور جن کے پاس قوت یا مال ہوتا ہے کیا وہ تباہ نہیں ہوتے؟ بہت سی قومیں دولت مند ہونے کے باوجود تباہ و برباد ہو گئی۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو دولت اور قوت فائدے کی ورنہ نہیں۔ خیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ زکوٰۃ جمع کرو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے زکوٰۃ جمع کرنے کا حکم دیا۔ قارون کو بھی کہا کہ تم بھی زکوٰۃ دو۔ قارون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ دوں گا، لیکن جب اس نے اپنے مال کا 1000واں حصہ نکالا تو یہ بہت زیادہ بن گیا۔ ایک دم اس پر حرص اس کا بھوت سوار ہو گیا اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار بلکہ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بھی بن گیا اور بنی اسرائیل کے دیگر افراد کو بھی بہکانے لگا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تم سے تمہارا مال چھین لینا چاہتے ہیں۔ کبھی کسی سے کہتے، موسیٰ علیہ السلام نماز کا حکم لائے، ہم نے نماز ادا کی، دیگر احکامات بھی بجا لائے، ہم اس پر بھی عمل کرتے رہے، اب وہ ہم سے ہمارا مال لینا چاہتے ہیں، یہ ہم کیسے برداشت کریں؟ کچھ لوگ قارون کی باتوں میں آ گئے اور کہنے لگے، ہاں یہ تو ہم بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب قارون نے ایک چال چلی، ایک طوائف کو اس نے کچھ رقم دی اور کہا، تم سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر گناہ کی تہمت لگا دو۔ دوسرے دن جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مجمع عام میں وعظ فرما رہے تھے تو قارون نے کہا، تم کون سے نیک آدمی ہو، تم بھی گناہ گار ہو، اور ابھی ایک عورت آ کر بتائے گی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو سامنے بلایا اور اس سے پوچھا، اے عورت، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، دریا کو تمہارے لیے سلامتی کا راستہ بنایا، سچ سچ بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ وہ عورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قہر سے ڈر گئی اور کہنے لگی کہ قارون نے بہت بڑی رقم دے کر مجھے آپ پر بہتان لگانے کے لیے کہا تھا۔ اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا اور دعا کی، اے اللہ، قارون پر اپنا قہر غضب نازل فرما۔ بنی اسرائیل سے کہا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قارون کی طرف ویسے ہی بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف بھیجا تھا، اس لیے جو شخص اس کا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ اس کا ساتھ دے، اور جو میرا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ قارون کو چھوڑ دے۔ آپ کے اس ارشاد پر سب لوگوں نے قارون کو چھوڑ دیا سوائے 2 آدمیوں کے۔ پھر آپ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، قارون کو پکڑ لے۔ زمین نے ایڑیوں تک اس کو پکڑ لیا، یعنی ایڑیوں تک زمین میں دس گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، اے زمین، اسے پکڑ لے۔ قارون گھٹنوں تک زمین میں دس گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بدستور فرماتے رہے کہ اے زمین، اسے اپنی گرفت میں لے لے۔ قارون زور زور سے کہتا رہا، اے موسیٰ،
ہاں موسیٰ علیہ السلام، لیکن شدت غضب کی وجہ سے آپ نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا، بلکہ زمین کو آخری حکم بھی دے دیا کہ اس کو مکمل اپنی گرفت میں لے لے، اور بھلا آخر یہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن اپنے انجام کو پہنچا اور زمین میں مکمل دھس گیا۔ وہ دو آدمی جنہوں نے قارون کا ساتھ دیا تھا کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اسی لیے دفنا دیا کہ اس کے مال کو اپنے قبضہ میں لے لے، تو آپ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین قارون کا مکان اور اس کی دولت کو بھی اپنی گرفت میں لے لے۔ یوں اس کا مکان جو خالص سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ زمین میں دھس گیا۔